السلام علیکم دوستو، پاکستان کی شوبز انڈسٹری جہاں کی چمک دمک اور گلیمر ہر انسان کو نظر آتی ہے، چمک کے پیچھے چھپا ہے ایک خوفناک اندھیرا۔ دوستو کیا ہو جب ایک چمکتا ستارہ اچانک غائب ہو جائے اور اس کی موت کی خبر کئی مہینوں بعد ملے۔ آج ہم ایک ایسی ہی دل دہلا دینے والی کہانی کا پردہ چاک کریں۔ دوستو یہ کہانی نہ صرف حمیرہ اصغر کی زندگی اور موت کے گرد گھومتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے ان گمنام پہلوؤں کو بھی بے نقاب کرتی ہے، جہاں تنہائی اور نظر اندازی کسی کو خوفناک انجام تک لے جا سکتی ہے۔ ایک نظر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں حمیرہ اصغر کی زندگی گمنامی اور شہرت سے لے کر کیسے گزری۔ دوستو حمیرہ اصغر 10 اکتوبر 1992 کو لاہور میں پیدا ہوئی، ایک عام پس منظر سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا شوبز کیریئر 2022 میں مووی جلیبی سے شروع ہوا اور مووی میں دوستو انہوں نے اپنے رول کے مطابق بہترین پرفارمنس دی، لیکن دوستو انہیں حقیقت میں شہرت پاکستان کے ایک ریئلٹی شو تماشا گھر سے 2022 میں ملی، اور یہی وہ موڑ تھا جب حمیرہ اصغر گمنامی کی زندگی سے نکل کر لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے لگی۔ ان کی محنت، ان کا ٹیلنٹ سب کچھ واضح تھا، لیکن دوستو کیا یہ چمک مستقل تھی یا یہ صرف ایک سرا تھا ایک گہری کھائی کی طرف جاتا ہوا؟ حمیرہ اصغر کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی فیز 6 میں 2018 سے رہ رہی تھی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کے عروج کے دن دیکھے، اور ایک یہی فلیٹ تھا جو ان کا ٹھکانہ تھا، ان کی ذاتی ملکیت تھا، لیکن کیا یہ واقعی ان کی حقیقی ٹھکانہ تھا؟ دوستو 2024 میں جو تفصیلات سامنے آئی وہ دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ حمیرہ اصغر جو کہ اپنے فلیٹ کا کرایہ تک ادا نہیں کر پائیں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، جنہوں نے لاکھوں روپے کمائے وہ اپنے فلیٹ کا کرایہ کیوں نہیں دے پائی، اور کیا یہ ان کے مالی مشکلات کی شروعات تھی؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جب عدالت نے ان کو اپنا فلیٹ خالی کروانے کا حکم دیا تو وہ کہاں گئیں؟ کسی نے ان کی خبر لی؟ دوستو اب دیکھتے ہیں حمیرہ اصغر کی موت کے بارے میں، جس نے ہر انسان کو جو کہ ایک دل رکھتا ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 8 جولائی 2025 یہ وہ دن ہے جب ایک ہولناک سچ سامنے آیا۔ پولیس کو حمیرہ اصغر کے فلیٹ سے ان کی لاش ملی، لیکن دوستو یہ روٹین کے مطابق پولیس کی کوئی عام دریافت نہیں تھی۔ ان کی لاش پر جب پولیس پہنچی تو ان کی لاش گل سڑ چکی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پولیس کی ابتدائی تحقیقات اور CDR کال ریکارڈ ڈیٹا سے جو انکشاف ہوا وہ آپ کو چونکا دے گا۔ پولیس نے ان کی آخری ایکٹیویٹی ستمبر یا اکتوبر میں ریکارڈ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی موت آج سے 8 یا 9 مہینے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ دوستو وہ اتنے عرصے تک اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی رہیں اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ کیا یہ ہماری معاشرتی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ فلیٹ کے اندر موجود کھانے پینے کی باسی اشیاء، باسی روٹی، خراب دودھ، یہ سب چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ موت کئی مہینے پہلے ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ اکیلی رہ رہی تھی، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے جو ہمارے رشتوں کی کمزوری اور انسانوں کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب ان کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ دوستو اس ہولناک صورتحال میں موت کی وجہ جاننا ایک چیلنج تھا۔ پولیس اور ڈاکٹر سرجن نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم کے دوران ان کا جسم اتنا بری طرح گل سڑ چکا تھا کہ موت کی اصل وجہ جاننا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ دوستو ان کی باڈی پر نہ زہر اور نہ تشدد کے نشانات پائے گئے، صرف کچھ ماس اور ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ دوستو کیا یہ صرف ایک فطری موت تھی یا کوئی اور تاریک حقیقت اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہے؟ دوستو ان کے خون کے نمونے اور مختلف جسم کے نمونے لیبارٹری میں فورینزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ 6 مہینے پرانے نمونوں سے کچھ نتیجہ اختیار کیا جا سکے۔ دوستو یہ کیس اب ایک مکمل مسٹری بن چکا ہے جس کی کڑیاں ملانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ اب ایک نظر دیکھتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا خاندان کہاں تھا اور انہوں نے کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ دوستو اس کہانی کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ان کے اپنے خاندان کا رد عمل تھا۔ جب پولیس نے ان کے والد سے ان کی بیٹی کی لاش وصول کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارا اس سے پچھلے 2 سال سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیا ایک کامیاب بیٹی سے رابطہ تک نہ رکھنا یہ ایک معمولی بات ہے؟ اور دوستو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی موت پر بھی ان کو فرق نہ پڑا۔ دوستو یہ کون سے رشتے ہیں؟ ایک طرف تو ہو گیا خاندان کا انکار، اور اب ایک
ایک نظر دیکھتے ہیں شوبز انڈسٹری کی طرف سے انہیں کیا ملا۔ دوستو ہمایوں سعید، مائرہ خان، صبا قمر، اجاز اسلم اور جیسے بڑے بڑے اداکاروں نے حمیرہ کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے، اور ان میں سے کچھ نے تو ان کی تدفین کے معاملات کو بھی اپنے ذمہ لینے کا کہا ہے۔ یہ ان کی انسانیت کا ثبوت ہے۔ لیکن دوستو یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ جب حمیرہ زندہ تھی، ان کو ہمدردی کی ضرورت تھی، تو تب یہ سارے نام کہاں تھے؟ دوستو کیا شوبز کا گلیمر صرف سامنے کی چمک ہے اور پیچھے کوئی کسی کی خبر تک نہیں لیتا؟ تو دوستو حمیرہ عسکر ایک چہرہ، ایک نام، ایک اداکارہ ہیں۔ ان کا سفر گمنامی سے شروع ہو کر شہرت کی بلندیوں تک گیا، لیکن ان کا اختتام بہت ہی پر اسرار اور بہت ہی دلگیر تھا۔ ان کی موت صرف ایک شخص کی موت نہیں بلکہ ایک الارم ہے، ہمیں ہمارے معاشرتی رویوں، رشتوں کی کمزوری اور تنہائی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے خبردار کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شہرت، پیسہ، گلیمر یہ سب عارضی ہے۔ اصل چیز دوستو انسانی رشتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا ہم نے ایک چمکتا ہوا ستارہ صرف اس لیے کھو دیا کہ وہ اکیلا تھا، یا ہم نے خود اسے اکیلا چھوڑ دیا؟ دوستو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی اور حمیرہ عسکر وقت کے تاریک کونوں میں کھو جائے۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔